کیا ہو چکے ہیں. خصوصاً ملک ہندوستان کے حالات کا آپ جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ روز بروز ایک مہلک وبا کورونا وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. حضرات محترم، اس مہلک وبا میں ہم مبتلا کیے گئے ہیں تو اس کی ایک اہم وجہ ہمارے گناہ، ہماری بدعمالیاں اور سیاہ کاریاں بھی. حضرات محترم، آج ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، دن رات گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے. آج ہم گناہ اتنے کر چکے ہیں کہ ہمارا دل کالے دھبوں کا ایک کھنڈیر بن گیا ہے، کالے دھبوں کی ایک فیکٹری بن گیا ہے. آج کوئی بھی بات ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اثر نہیں کرتی ہے. حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وبا جلد از جلد ہم سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ. حضرات محترم، اسی لیے آج میں آپ کے سامنے سچی توبہ کی فضیلت اور برکت بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے تو نصیحت ہو جائے، جو آنے والی نسلوں کے لیے نصیحت بن جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ایسے ہی ایک مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. یقیناً میں توبہ کرنے والے، ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے کو ضرور بخشنے والا ہوں، ضرور بخشتا ہوں. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کلام پاک میں توبہ و استغفار کا حکم فرمایا ہے، اور ہمیں بارہا اللہ رب العزت توبہ و استغفار کے لیے ابھارتا ہے، توبہ و استغفار کے موقع فراہم کرتا ہے. آپ دیکھیں، کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب معراج میں توبہ کے لیے بلاتا ہے، شب برات میں ہمیں بلاتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں اسے بخش دوں، میں اسے مغفرت عطا کروں. حضرات محترم، ابھی دو دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ بھی رحمت کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں بھی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں گنہگاروں کو بخشتا ہے. حضرات محترم، اس میں بھی شب قدر اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے بارہا ہمیں توبہ و استغفار کا حکم فرمایا، اور اللہ رب العزت صرف حکم نہیں فرماتا ہے، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میری بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، اور گناہوں کو بخشنے کے ساتھ تمہاری
تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو ایسے لوگوں کو یعنی توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ یقیناً اللہ رب العزت سچی توبہ کرنے والوں اور ستھروں کو پسند فرماتا ہے. سچی توبہ کرنے والوں اور ستھروں سے محبت فرماتا ہے. اور اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا ان پر مہربان ہے. آئیے حضور کی حدیث سے معلوم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ وہ شخص کمبل اوڑھے ہوئے تھا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گزر آج ایک جھاڑی کے پاس سے ہوا تو میں نے کچھ چوزوں کی آواز سنی. میں نے ان چوزوں کو اپنے کمبل میں لپیٹ لیا، کمبل میں رکھ لیا. تو میں نے دیکھا کہ ان چوزوں کی ماں چڑیا میرے سر کے اوپر چکر لگانے لگی، چکر کاٹنے لگی. جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے اپنی کمبل زمین پر رکھ دی اور چوزوں کو باہر نکال دیا. جیسے ہی میں نے چوزوں کو باہر نکالا، ان کی ماں ان پر آ گئی اور انہیں اپنی باہوں میں لے لیا، انہیں اپنے پاؤں کے اندر سمیٹ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں نے ماں کے ساتھ ان تمام چوزوں کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا، اپنی کمبل میں لے لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کیا تو ماں کے، کیا تو چڑیا کے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرنے پر تعجب کرتا ہے؟ فوالذی بعثنی بالحق، تو قسم اس ذات کی کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. اللہ ارحم بعبادہ من ام الافراس بفراقہا، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے کہ جتنا چڑیا اپنے بچوں پر مہربان ہوتی ہے. حضرات محترم، یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے، اپنے گنہگار بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. تو حضرات محترم سوچئے، جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہو تو وہ کیسے چاہے گا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں. لیکن آج ہم اللہ رب العزت کے احسانات کو بھول چکے ہیں. آج ہمیں بار بار توبہ اور استغفار کے موقع فراہم ہوتے ہیں، لیکن ہم توبہ نہیں کرتے. توبہ کرتے ہیں تو بس وہی دکھاوے کے لیے توبہ کرتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو حضرات محترم، یہ سچی توبہ نہیں. سچی توبہ تو یہ ہے کہ آپ نے جس گناہ سے توبہ کی، مثلا آپ نے چوری سے توبہ کی، تو اس طرح توبہ کیجئے کہ آج کے بعد پھر توبہ کرنے کے بعد کبھی آپ کا دل چوری کی طرف مائل نہ ہو. آپ چوری کرنے جائیں تو آپ کا دل آپ کو تانا تھا، آپ شرمندہ ہوں. یہ سچی توبہ ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں توبہ کا حکم فرمایا تو ساتھ میں ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایسی توبہ کرو جو آگے کو نسل ہو جائے، آگے کو نصیحت ہو جائے.
یعنی آنے والی نسلوں کے لیے وہ نصیحت بن جائے. ایسی توبہ کیا کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سچی توبہ کی بڑی فضیلت و برکت ہے. ہم بارہا واقعات سنتے آئے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. ایک شرابی رات کے اندھیرے میں شراب پیتا ہوا سڑک سے گزر رہا ہے. اس کے ہاتھوں میں شراب کی رنگین بوتل ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ رات میں شہر کا طواف کرتے تھے، شہر میں گھومتے تھے کہ کوئی پریشان تو نہیں، کوئی پریشان حال، کوئی ایسا شخص تو نہیں کہ جو پریشانی میں مبتلا ہو اور مجھے اس کی خبر نہ ہو. تو حضرات محترم اپنے معمول کے مطابق امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چکر لگانے نکلے تو اس شرابی کو دیکھ لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شرابی کے ہاتھ میں بوتل کو بھی دیکھ لیا. اب جب شرابی نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو آپ کا خوف اس پر طاری ہو گیا اور وہ تھرتھرانے لگا، کانپنے لگا. اس نے دل میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور توبہ کی اور عرض کیا، یا اللہ اے الہ العالمین، میں آج تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ میں آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی شراب نہیں پیوں گا. بس آج تو مجھے عمر سے بچا لے. حضرات محترم اس شرابی کا سچے دل سے یہ توبہ کرنا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ بتا اس بوتل میں کیا ہے. شرابی نے کہا دودھ ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لاؤ دکھاؤ. ہاں دودھ ہے تو دکھاؤ. اب وہ شرابی ڈرنے لگا کہ کہیں اگر بوتل میں شراب نکلا تو آج عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مجھے کوڑے پالے گا. حضرات محترم آخر امیر المؤمنین کا حکم تھا. اس نے کانپتے ہوئے بوتل کو آگے بڑھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس بوتل میں شراب کی جگہ صحیح ہے دودھ ملا ہوا، دودھ پڑا ہوا، دودھ رکھا ہوا ہے. حضرات محترم دیکھیں اللہ رب العزت کی قدرت کہ اس شرابی نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول بھی فرمائی اور توبہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس بوتل میں جو شراب تھی اسے دودھ میں تبدیل کر دیا. تو حضرات محترم ایسی توبہ کرے، سچی توبہ کرے، سچے دلوں سے توبہ کرے، توبۃ نصوحہ کرے. حضرات محترم اور توبہ نصوحہ کا بھی اللہ رب العزت نے کلام پاک میں طریقہ ارشاد فرمایا ہے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کہ اگر وہ لوگ یعنی اگر اے محبوب آپ کے امتی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے جاؤ کا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں فاستغفر اللہ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت چاہے واستغفر لهم الرسول اور آپ بھی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں لوجدوا اللہ توابا رحیما تو یقیناً آپ کے امتی اللہ رب العزت کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں گے. تو حضرات محترم اللہ رب العزت نے ہمیں کلام پاک میں توبہ کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو حضور کی بارگاہ میں رجوع کرو، حضور کی بارگاہ میں التجا کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گناہ ہوئے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے.
ہمارے لیے مغفرت طلب کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی توبہ و استغفار کو قبول فرمائے گا۔ تو آئیے حضرات محترم ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن آپ نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، اور ہم نے تو کی جہنم کی بہت تدبیریں مگر پر آپ کی رحمت نے کبھی سے گوارا نہ کیا، آپ کی رحمت نے کبھی سے گوارا نہ کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ہمیں ہر وقت یاد کیا، چاہے وہ پیدائش کا وقت ہو یا اس فانی دنیا سے، اس دار فانی سے کوچ کا وقت ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ہمیں اپنے سجدوں میں بھی یاد کیا، آپ نے ہمیں شب معراج میں بھی یاد کیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کے احسانات کو فراموش کر دیا ہے، آج ہم نے آپ کے احسانات کو بھلا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ اس مہلک وبا میں مبتلا ہوئے ہیں، آج یہی وجہ ہے کہ آج آپ کی امت اس مہلک وبا کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آپ کا ہم سے بھول ہوئی، کھوئی اپنی قدر و قیمت، آپ کا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے عقوبت، آقا ہم سے بھول ہوئی، اور بن کے سینوں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، بن کے سینوں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں، آپ کی گلی میں، آپ کے دربار میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، آقا ہم سے بھول ہوئی، اور طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے مجھے بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہلک وبا کورونا وائرس کو پوری دنیا سے، خصوصاً ملک ہندوستان سے نیست نابود فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات محترم، ایک خاص اعلان، جتنے بھی حضرات دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ابھی گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو بھی ہو سکے، جتنا آپ سے ہو سکے، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، استغفر اللہ کا ورد کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کریں۔ یہ نہ ہو سکے تو یا دافع البلیات کا ورد کریں، لیکن جو بھی ہو سکے، جتنا ہو سکے، ضرور یا دافع البلیات کا ضرور ورد کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس مہلک وبا سے ہماری حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ رب العزت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام